وقت کا وقوف اور وقوف کا وقت۔ اب میں وقت اور وقوف کی زد پہ تھا۔ پانی اور دہی کو گردش میں لایا جائے تو لسی کی شکل بن جاتی ہے۔ آنکھ کا ننھا سا دل ڈھانپنے سے دھرتی کی چھاتی پر دھرے ہوئے سرب فلک پہاڑ منظر سے کافور کی مانند غائب ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ، تحلیل، تسبیح، توجہ، رجوع اور نیند و سکر کی ساعتوں میں وقت، احساس، خوف و تذبذب کے تقاضے سر اٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔ جب انسان خالی و ذہن ہوتا ہے تو وہ خاموشی کی خلاؤں میں دھنکی ہوئی روئی کے پھبوں کی مانند صبح کو سعید سار سرسراتا رہتا ہے۔ ایسے ہی سکون کے سرد سمندر میں سکت در آیا تو تیز زمستانی ہوا، نیم باران کے چھینٹے، ہلکے ہلکے ہلکورے لیتی ہوئی کشتی، پرندوں کی چیخیں، سیٹیاں کڑلاہٹیں، سب کچھ معدوم ہو گیا۔ اتھا خاموشی کے خیمے اور بے خبری کی بنات کنات نے مجھے چاروں اوڑ اپنی ڈھانپ میں لے لیا تھا۔ بے خبری کی ایک ساتھ ہو، سال یا صدی، پھر جملہ ایک ہی معنوں میں ہی ہے۔ سمے نے کچھ انگڑائیاں توڑی ہوں گی کہ دھپ سے کوئی بھاری پتھر نما سی چیز ٹانگوں سے چھیتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ لگی آنکھ الگ ہو گئی، جبکہ کچھ اندھیرے سے بھی شناسائی بڑھ گئی تھی۔ نیم اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر ٹٹولا تو 1.5 ہاتھ لمبائی چوڑائی میں لکڑی کا کوئی 2-2.5 انچ موٹا ٹکڑا، جس کے درمیان ابھار والا ملائم سا پتھر سمجھائی پڑا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو مزید جاننے کی خاطر اٹھا کر چہرے کے قریب کرنا چاہا تو کھٹ سے میرے گلے میں پڑی ہوئی پتھروں کی مالا اس سے چمٹ گئی، وہ بھی یوں کہ علیحدہ کرتے ہوئے بھی نہ بنی۔ فوراً جو بات میں سمجھ آئی کہ مالا میں سنگ حدید کا لاکٹ لکڑی کے بڑے پتھر سے متوجہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ پتھر بھی آہن ربا نو ہے۔ اس کی قسم معلوم کرنے کے لیے میں نے اس سے مزید زور آزمائی کی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ تو بھی سنگ حدید ہے، جو دنیا کی سب سے معتبر اور زبردست توجہ کی کشش رکھنے والا پتھر ہوتا ہے، اور جس کو آپ از قسم آہن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اپنے حجم کے مطابق قریب اور بہت دور تک اپنی جانب کھینچنے اور متوجہ کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ رات کے وقت کسی تالاب کے کنارے تو بھی سنگ حدید کا ایک ٹکڑا رکھنے اور دوسرے کنارے خالی ماچس کی ڈبیا پہ اسی طرح کے پتھر کا ایک چھوٹا نگینہ چپکا کر پانی میں چھوڑ دیں۔ صبح دیکھیں کہ وہ ڈبیا دوسرے کنارے تو بھی سنگ حدید کے سامنے کھڑی ہوگی۔ میرا مشاہدہ اور نتیجہ بتاتا ہے کہ اس طلسماتی پتھر کے مقدار و حجم، سمت کی ترتیب و تعین سے آپ بڑے عجیب و غریب کام لے سکتے ہیں۔ اساطیر الاولین میں اس کی قوت و کشش کے بارے میں واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ یونانیوں، مصریوں، آریوں اور ہندو عالموں، کیمیا گروں، حکمت دانوں اور ساحروں نے اس پتھر کی مقناطیسی کشش سے بڑے بڑے محیر العقول کارنامے انجام دیے کہ آج کی سائنس ٹیکنالوجی بھی اسے صحیح طرح سے سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ پتھر ابھی میرے سینے سے یعنی میرے گلے کی مالا کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، جنہیں میں کوشش کے باوجود بھی آپس سے علیحدہ نہ کر سکا تھا۔ اسی دوران دور کہیں بجلی کی کڑک سنائی دی۔ کبے کے پٹ کو ہلکا سا دبا کر باہر جھانکا تو ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی اچانک خیال آیا کہ بجلی کی کڑک کے دوران اگر میں مالا کے لاکٹ کو پتھر سے الگ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ ادھر بجلی کڑکڑ کر کی، ادھر میں نے ہلکے سے ہاتھ سے لاکٹ کو سنگ آہن روا سے الگ کر دیا۔ جمادات ارضی بالخصوص سنگ آہن کا آسمانی روز سے وہی بنیادی تعلق ہے جو ماہتاب کی گھٹائی بڑھائی کا سمندر کی بالیدگی، شوریدگی اور آفتاب کی تمازت کا معدنیات و نباتات سے ہے۔ فلکیات، ارضیات سے دلچسپی رکھنے والے اور پراسرار نہفتہ علوم کے عالم جانتے ہیں کہ سائیکا کے کڑکنے، چاند، سورج گرہن، ستاروں کے ٹوٹ کے گرنے کے وقت، زلزلے کے دوران، دمدار ستارے اور قطبی ستارے کے ظہور سمے، نوچندی رات کے اختتام پہ اور پورے چاند کو کسی باولی کے پانی میں دکھائی دینے کے لمحوں میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا۔ لاکٹ کو سنگ آہن ربا سے علیحدہ کرنے کے بعد میں نے پتھر کو چادر میں لپیٹ کر اپنے تھیلے میں ڈال دیا تھا۔ اب باہر خوب رم جھم شروع ہو چکی تھی۔ میں ایک بار پھر نجنت ہو کر پاؤں پر پسارے پڑ گیا تھا، مگر دماغ کی گراگریاں برابر گرگر چل رہی تھیں۔ کبے کے اندر چھت سے پتھر کا گرنا، کشتی کا اس نامانوس اور اندیدے ماحول میں پہنچ جانا، بڑے بڑے ڈراؤنی شکلوں والے کبوں کی یلغار، موسم کی عجیب و غریب صورتحال،
इस नौ के और भी कई सवालात आपस में गुडमुट थे। मैंने बारी बारी इन पर विचार करने की ठानी। ये लकड़ी के मजबूत चौखट्टे में जिकरा तू भी संगे हदीद कहा था और मेरे ऊपर कैसे आ गिरा। पिन टॉर्च निकाल कर मैंने कुबे की छत का जायजा लेना चाहा। मैं वो मुश्किल खड़ा हो सका कि करीब करीब 5.5 फुट ऊपर दरमियान में दूधकश नजर आया। पीरे फरतूत मंज अबला या भूत। कश्मीर के हर घर, कमरे, कुटिया की छत पर धुएं के निकास के लिए ये सुराख बएहतमाम रखे जाते हैं। ये घुटन और जहरीली गैस पैदा होने नहीं देते। सकूनती कश्तियों और शिकारों और बिजरों वगैरह में भी ये होते हैं। सिर्फ इनकी शक्लें और साख्तें मौसमी और तामीराती ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ होती हैं। कुछ तो बिल्कुल सीधे कि बारिश हो तो अंदर छींटे भी पड़ते हैं, कुछ उफ़की और टेढ़े से, और कुछ अतराफ में खुलने वाले और ऊपर से बंद। कुबा चूँकि ढलवा बांसों की बलियों पर मोटे तरपाल का बना हुआ था, जबकि तरपाल के दरमियान सुराख में डाल्डा घी जैसा टीन का खुला गोल डब्बा लगा हुआ था जो दूधकश का काम देता था। इसके ऊपर या अंदर शायद ये पत्थर भी किसी तरह से बांध दिया गया था। बादुबारा या जो भी वजह थी, ये अपनी जगह से अलहदा होकर मुझ पर आ गिरा था। इसी दौरान मेरे नीचे पाँव तले जैसे कुछ हलचल सी हुई। कश्ती पे खड़े हों तो पाँव के नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है। पानी जो हुआ, कभी कोई मौज में आई हुई मौज और अपनी लहर में लहराती हुई कोई लहर, या कोई मंचली सी मछली मछुए के पेट पर जमी हुई मूंगी काही में छुपे हुए आबी झेंगर पे मुंह मारते हुए गुजर गई हो, और अक्सर तय आप से उठते मुंह बसोरते हवाई हवाब पेंदे तले महबे के गुंचों की मानद चटके लेते रहते हैं। बहर में कश्ती पे हाथी का बाज हो या गुले तस्बीह की कलियों का कुलिया भर बहार, ये बहर और कश्ती दोनों के लिए रंगे हिना की हया के तलाव चलाव की मानंद होता है। बात सारी अपने अपने ज़र्फ और अपने अज़्मो इज्ज़ की होती है। चंद सानिये खामोशी रही, फिर पाँव तले खुरदरी सी चटाई नीचे जैसे कोई करवट बदल रहा हो। मैंने अब वाज़े तौर पे महसूस कर लिया था, नीचे या तो कोई बहुत बड़ी मछली छेड़खानी कर रही है, या फिर कोई बड़ा सा कछुआ जो कश्ती के पेंदे से कुबा रगड़ते हुए अपनी कारशत बटा रहा है। जो भी था, मगर कुछ था ज़रूर। अब मैंने अपनी पूरी तवज्जो पाँव तले मरकूज़ कर दी। चंद लम्हे चैन से गुजरे होंगे कि फिर वही हरकत हुई। टॉर्च रोशन करते हुए फर्श की चटाई पाँव से खिसकाकर परे कर दी। नीचे जो भी तख्ते थे, जिन्हें गौर से देखने पर मालूम हुआ कि 8-8 हाथ लंबे, हाथ भर चौड़ाई के कुछ तख्तों से बना हुआ एक पट सा कश्ती के फर्श पे बराबर सा लगा हुआ है, जिसको उठाने के लिए इसके कोने में पीतल का एक कुंडा भी मौजूद है। बड़ी कश्तियों में ये दोहरा पेट होता है। सफ़र के दौरान हल्का हल्का पानी रस कर अंदर जमा होता रहता है, जिसे एक मुकर्ररा वक्फे के बाद पंप या डब्बों के ज़रिए निकाल दिया जाता है, या फिर यहाँ फाजिल सामान, औजार, ईंधन वगैरह रखा जाता है। ये सोचते हुए कि जो कुछ भी हो, देखो तो अंदर क्या भला पसीटते खा रही है, एक कदम पीछे हटकर मैंने पट के कुंडे पर हाथ डालकर इसे ऊपर उठा लिया। काला बबूत नीम नंगा सा एक साधु लेटा हुआ था। कश्ती के अंदर दोहरे पीटे में हर तरफ शायद तारकोल फिरी हुई थी। पिन टॉर्च की मासूम सी रोशनी में कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा था। साधु के डेलों की धुआं स्पीद की और बेबाल पपोटों पे सूजन और सुर्खी से वो कोई और उदबुलाओ जान पड़ता था। अचानक मुझे सामने पाकर उसका बेबेर मुंह खुल सा गया। काली माता की तरह सुर्ख लिथी सी जुबान बाहर निकल आई थी, या फिर उसके माथे पे सुर्ख सफ़ेद 3 लकीरों में खिंचा हुआ कुछ का नजर आया, जिससे ये जाहिर होता था कि ये कोई धूरिया दप्ती या कोई योगी भोगी मनुष्य है। इस धर्म दैया के धनु अक्सर बेशतर ऐसे चिल्ले चौकों में दिलचस्पी लेते हैं। प्राण करिया, प्राण मिकोश और प्राण बदिया वाले भी ऐसे अजीबोगरीब काम करते रहते हैं। हब्से दम की जो आखिरी और मुश्किल तरीन मशक तपस्या है, वो एक मुद्दत के लिए जिंदा कब्र में दफन होना होती है। इससे पहले एक और मशक होती है जो पानी में नाक तक उतर कर और फिर आंखों तक गर्क होकर की जाती है। कुछ तपस्याएं मुकम्मल तौर पर गर्क के आप होकर भी की जाती हैं, जो वक्फा बढ़ाते बढ़ाते दिनों, हफ्तों, अशरों, बल्कि महीनों, सालों तक भी मुहित होती है। इसी तरह कुछ मंजिलें खुश्क कुओं, बावलियों वगैरह में भी तय होती हैं। आग उगनारी के कुछ चिल्ले भी होते हैं जो दहकते अलाव, भड़कते शोलों और अंगारों के ढेर में ढह कर अंत करने पड़ते हैं। एक परियानाम नाम की तपस्या भी होती है। हब्से दम जैसी इस मश्क में सांस को दिमाग में ले जाकर रोक देना होता है। ऐसे में
پھر خدا کا تصور باندھ کر عبادت کی جاتی ہے۔ یہ تپسیا اور دھیان گیان کے سلسلے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جنگلوں کی ویرانیوں، تنہائیوں اور پہاڑوں غاروں کی کھپاؤں، صدیوں پرانے درختوں کی کھوؤں، تنوں، جھاڑوں میں دنیا جہاں سے بے خبر و بے سود پڑے ہوئے گیانی اور دھیانی سادھو سنت بڑے بڑے جھوکم جھیلنے پہ آمادہ خاطر ہوتے ہیں۔ یوں کشٹ اٹھا کر ہی انہیں کوئی شکتی ان کے نزدیک تزکیہ نفس کے ذریعے سے ہی پرتاب اور پراد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح جیون اور جوبن کا ایک خاصا حصہ اسی نوع کی ریاضت و تپسیا میں بتانے کے بعد اس اہل ہو جاتے ہیں کہ وہ زمین، پانی، ہوا، آگ میں جو چاہیں شعبدہ دکھاتے پھریں، انہیں کوئی گرزن نہیں پہنچاتا۔ ہمارے آسمانی صحیفوں، مختلف قدیمی کتابوں، اساطیر الاولین و متاخرین میں جادوگروں اور خارق الفطرت قوتوں کا اظہار کرنے والے جن ساحروں کے محیر العقول واقعات پڑھنے سننے کو ملتے ہیں، وہ یقیناً اسی نوع کے عملیات اور مشاغل اور ریاضت کی منزلوں سے ہو کر گزرے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے عملیات و مجاہدات کا علم سلیم یا روحانیت سے قطعی کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب محض قوت برداشت، قوت متخلیہ یعنی ارتکاز، حصوں کی بالیدگی، دماغی، قلبی، تنفسی عضلات کے تناؤ، پھیلاؤ، سکڑاؤ، کنٹرول اور بے پناہ بہم ریاضت و رجحان ہے، جبکہ مذہب، مسلک، دین و دھرم کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی سب جسمانی، ذہنی اور قوت ارادہ و خیال کی لایانی شعبدہ بازیاں ہیں۔ کشتی کی قبر میں پڑا ہوا یہ پیر فرتوت بھی مجھے کوئی اسی قبیل کی چیز جان پڑا۔ وہ سرخ بوٹی متورم آنکھوں سے مجھے بجو کی مانند گھور رہا تھا۔ اسے بیشتر کہ وہ پھٹا دوبارہ اوپر رکھ کر میں وہاں سے نکلنے کی سبیل کرتا، اس کے سیاہ نیلے بھنجے ہوئے ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ میرے دھیان گیان میں کھنڈر ڈال کر تم نے کوئی پنکار نہیں کیا؟ میں نے فوراً سنبھلتے ہوئے جواب دیا، مجھے क्षमा کر دیں مہاراج، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ یہاں براجمان ہیں، اور پھر آپ اگر میرے پاؤں کے نیچے کچھ گدگد نہ کرتے تو میں یہ پٹ ہرگز نہ اٹھاتا۔ ویسے آپ یہاں لیٹے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ جان پڑتا ہے جیسے کسی نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر یہاں قید کر دیا ہوا ہے۔ وہ یوگی ہوں کرتے ہوئے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کہا، مہاراج باہر نکلنا چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ یوگی خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اپنے پاؤں کی جانب کھسک لیا، اب ہاتھ اوپر کرتے ہوئے شاید باہر نکلنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ میں نے اس کا استخوانی ہاتھ تھام کر اٹھانا چاہا۔ میرے مالک، ایسے ٹھنڈے ہاتھ جیسے برف میں لگے ہوئے ہوں۔ میرے ہاتھوں پہ اس کی گرفت ایسے پڑی کہ مجھے اپنے ہاتھ چٹکتے ہوئے محسوس ہوئے، سوکھے سڑے ہاتھ جیسے آہنی پنجے ہوں۔ میں انہیں چھڑوانا بھی چاہتا تو شاید ایسا نہ کر سکتا۔ اپنی ٹانگوں اور کمر پہ زور ڈالتے ہوئے میں نے اسے باہر یوں کھینچ نکالا جیسے کفن چور پوری قبر کھولے بغیر تنور کی گردن جتنے سوراخ سے مردے کا پورا کفن کھینچ باہر کرتے ہیں۔ اس دوران باہر کا موسم بھی جیسے کچھ معتدل سا ہو گیا تھا۔ صبح کے ملگجے سے اجالے میں اب اندر باہر کچھ واضح غیر واضح سا دکھائی دینے لگا تھا۔ میرے اللہ، یہ کیا؟ کالا بجنگ مریل سا یوگی، سر تا پا الف ننگا، آگے پیچھے کے سطر پہ پرانے چھیتڑے سے بٹی ہوئی ریڑھی کے بالشت بھر کپڑے کی تگلی، پورا جسم بدبودار کالے چیکنے چیکڑ سے لبڑا ہوا۔ یوں لگا جیسے پانڈووں کے وقتوں کے دریافت ہونے والے بھسی شراف کے مٹکے سے میں نے کسی چوہے کو دم سے پکڑ کر باہر نکال دیا ہو۔ بدبودار سیاہ رنگت کیچڑ سے کبے کا اندرونی فرش چپڑ کر رہا تھا، خود میرے اپنے کپڑے اور تھیلا محفوظ نہ رہ سکے۔ بابا نے صورت لیتے ہوئے مجھے بڑی رسان سے کہا، بچہ، نیچے چھاگل میں گنگا جل پڑا ہے، کچھ بوندیں میرے منہ میں ٹپکا دو۔ پن ٹارچ سے نیچے جھانکا لیا تو دیکھا اندر تو بڑا غلیظ پانی بھرا ہوا ہے، جو شاید اندر رس کر جمع ہوتا رہا۔ چھاگل اسی پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ ہاتھ بڑھا کر باہر نکالی خشک لوٹیا کدو کی چھاگل کا منہ مکئی کے تکے سے بند تھا۔ ڈانٹ نکال کر چند قطرے پانی یوگی کے منہ میں ٹپکائے ہوئے میں سوچ رہا تھا، اب مجھے ادھر سے نکل لینا چاہیے۔ بدبو سے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ پانی پی کر یوگی نے جیسے آنند سے آنکھیں میچ سی لیں۔ اب میں نے تھیلا جس میں طوبی مقناطیس کا ٹکڑا موجود تھا اٹھا کر باہر نکلنے کا سوچا ہی تھا کہ یوگی نے جیسے ارادہ بھانپ لیا۔ بن آنکھیں کھولے اس نے میرے پاؤں پہ اپنا ڈراؤنا سا ہاتھ دھر دیا۔
بچہ، اب جب تم نے میری تپسیا میں کھنڈر ڈال دیا ہے تو اب مجھے یہاں سے نکال کر باہر پہنچانا بھی تیرا کام ہے۔ جل سے مجھے اشنان کراؤ، پھر جل پان کراؤ، یہی سمے کا سامان ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ لشم پشم بابا کے لچلچے شریر کو چٹائی پہ کروٹ کے پل ڈال کر گھسیٹ باہر کبے کے چبوترے پہ رکھ دیا۔ موسم اچھا خاصا کھل چکا تھا۔ ہلکے ہلکے اجالے میں قریب و جوار کچھ دیکھا جا سکتا تھا۔ پوری وادی میں بالخصوص صبح سمے اور بالعموم سر شام چھدری یا گہری دھند کا ہونا یہاں کے معمولات میں شامل ہے۔ دھند کے عالم میں ڈل جھیل کا ماحول بڑا خوابناک اور سحر آگین سا ہو جاتا ہے۔ فنون لطیفہ سے متعلق افراد، سیاح، رومان اور ریاست پسند لوگ خاص طور پر یہاں فطرت کے ایسے ہی نظاروں سے حظ حاصل کرنے کی خاطر دور دور سے کھنچے چلے آتے ہیں۔ وادی میں گھر گھر دستک دیتے ہوئے خلنگ سے بادل کشمیری گھروں کی چمنیوں اور جھیل میں جھومتے مست خرام بجروں، مچھووں اور کشتیوں کے دودھ کشوں سے لہریں لیتے بل کھاتے دھوئیں، جھیل کی سطح سے اٹھنے والے موسمی گرم و سرد بخارات کا دھندلا دھندلا غبار، یہ سب مل کر ایک ایسا ملکوتی سا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ انسان مبہوت سا ہو کر محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ بعد از مرگ ہر لین دین سے فارغ ہو کر جنت میں اتر آیا ہے۔ لگتا ہے یہاں وقت، انتظار اور گردش سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ گناہ، ثواب، سزا، جزا، زندگی، موت، علم، حکمت، منطق، فلسفہ، غرض یہ کہ سب کچھ اپنے اپنے مطالب، مفہوم، اصول کھو چکے ہیں۔ یہاں صرف مظاہر فطرت میں کھوئے رہنا ہی کے باہر بھی کچھ ایسا ہی محال تھا۔ اچانک دور کہیں دھوئیں اور دھند کے بادلوں سے کوئی موہوم سی کشتی نمودار ہوتی تو پھر اچانک ہی وہ کہیں گم ہو جاتی۔ مجھے ارد گرد کے مناظر میں گمسم دیکھ کر یوگی نے کشتی کی دم کے پاس پڑے ہوئے ایک ٹین کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جس کے ساتھ ایک رسی کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا۔ بابا کا مطلب سمجھ گیا۔ ٹین کا ڈبہ لے کر میں آگے بڑھا تو بابا نے کہا، بچہ میرا مطلب ہے کہ ادھر کنارے پہ مجھے اتارو۔ ادھر دھند میں ذرا غور سے دیکھا کہ کشتی تو کنارے لگی کھڑی ہے۔ ایسا سرسبز و شاداب کنارہ، آلوچے اور سیبوں کے جھاڑ، پھولوں کے گتے، چھوٹے چھوٹی روشیں اور مخملی گھاس کے تختے، صبح گاہی میں جگنوں اور جھیل کی چنکی مکڑیوں پر لپکنے والی چہچہاتی ہوئی تیز پرواز پہاڑی چڑیاں، سطح پر نیچے پرواز کرتے لپکتے جھپکتے ہوئے بگلے، ڈل گلز، چنڈور، اڑیاں اور مرغابیاں، چھوٹی زبانی بطخوں کے گول کے گول، سطح آب پر تیرنے والے خس و خصوب پہ شب بصر مچھروں اور ٹڈیوں کا ناشتہ کرنے والی مچھلیوں کی اچھل کود۔ یہ سب یوں سجھائی دیتا تھا جیسے سب کچھ باغ عدن کا کوئی حصہ ہو۔ میں بڑی آسانی سے قدم اتار کنارے پر پہنچ گیا، پھر گرد و پیش کا ہلکا سا جائزہ لیتے ہوئے کشتی کو دم کی جانب سے کھینچ کر کنارے سے لگا دیا۔ اب میں دوبارہ کشتی پہ چڑھ آیا تھا۔ سیخ سے لائی یوگی کو اسی چٹائی میں لپیٹا، گھسیٹتے ہوئے یہاں ایک بڑے سے ہموار پتھر پہ جو آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا لٹا دیا۔ اب میں وہیں ٹین کا ڈبہ اٹھانے پھر کشتی میں کود گیا۔ جہاں ناس وہاں ستیہ ناس۔ میں نے ذہنی طور پہ خود کو لبڑے ہوئے یوگی کے اشنان کے لیے تیار کر لیا تھا۔ مردوں کو غسلانے، کفنانے اور قبر میں دبانے کا مجھے ویسے ہی بڑا تجربہ تھا۔ کئی قبریں کھودیں، تیار کیا، اندر لیٹ کر اوپر دور دکھائی دینے والے آسمان کو دیکھا، خود کو مردہ تصور کر کے قبر میں فرشتوں سے سوال و جواب کے لیے یعنی مراقبۃ الموت اور مراقبۃ القبر کے بہت سے تجربے مشاہدے کیے۔ بچوں، سانپوں، نیولوں، خار پشتوں اور الوؤں سے کئی بار واسطہ پڑا۔ یہ یوگی کیا چیز تھا جو میں کسی تذبذب میں پڑتا؟ باقی رہی گندگی، بدبو اور کراہت، تو یہ سب کچھ انسان کے اندر بھی بدرجہ عدم موجود ہے۔ فرق صرف ایسا ہے کہ کچھ دوسرے کا تو دکھائی دیتا ہے، خود میں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آتا بھی ہے تو اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا۔ سیدھا یوں میرے سامنے ملائم سا پتھر پہ پڑا تھا کہ جیسی ارتھی سے جانے سے پہلے ہندو اپنے مردوں کو مرن تختے پہ رکھ کر ہوم کرتے ہیں۔ اب میں ڈبے میں پانی بھر بھر لا رہا ہوں، یوگی آنکھیں میچے خوب اشنان کے مزے لوٹ رہا ہے۔ یہیں نہلاتے ہوئے جب کیچڑ صاف ہوا تو انکشاف ہوا کہ اس کی کمر، پیٹھ، پنڈلیاں اور بازو ہاتھ کشتی کے کیچڑ میں پڑے پڑے سڑ چکے ہیں،
کھال پہ برس کی مانند سفید سفید چنتیاں پڑی ہوئی ہیں۔ جب آخری پانی کا ڈبہ ڈال کر میں نے اپنی ایک ہلکی سی چادر یوگی پہ ڈالی تو اس نے آنکھیں کھول کر مجھے تم بات کہتے ہوئے اٹھنے میں مدد دینے کا اشارہ کیا۔ جب وہ تسلی سے بیٹھ چکا اور قدرے کہنے سننے، مہاراج اگر چاہو تو گرم گرم کافی اور خستہ خستہ نمکین یا میٹھے بسکٹ پیش کروں؟ یوگی نے منہ کھولنے کی بجائے گھٹا ہوا پچکے کدو سا سر اس بات میں ہلایا۔ بغیر دودھ چینی کی تلخ کافی نے کچھ مزہ دیا ہو یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ نمکین بسکٹوں نے اس کے اندر جیسے زندگی کی حرارت پیدا کر دی تھی۔ جل پان کے بعد یوگی نے تشکر بھری نظروں سے مجھے تولتے ہوئے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب میں پاس پتھر پہ بیٹھ چکا تو کہنے لگا، بچہ تو نے میرے دھیان گیان میں ویشا کھنڈر ڈالی، پرنتو تو ادوشن ہے، تیرا کوئی دوش نہیں۔ تیرا دھرم دھیان کچھ بھی ہو، پرنتو تیرے کام کرج میں دھیرج اور دم ہے۔ پھر آشیرواد کے لیے میرے سر پہ ہاتھ کا سایہ کرتے ہوئے بولا، کلیان ہو بچہ، اپنا شبد نام بولو۔ مہاراج، میرا نام محمد یحییٰ خان ہے۔ میں بہت دور سے یہاں کچھ کھوجنے اور بوجھنے آتا ہوں۔ میرا وشواس کرو مہاراج، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس مچوے پہ آپ بدوان پراجت ہیں تو میں کبھی اس پہ نہ آتا۔ مجھے چما کر دیجیے۔ یوگی نے میرے سر پہ پیار سے ہاتھ دھرتے ہوئے کہا، پالک مالک کے کام نرالے ہوتے ہیں، نراش نہ ہو اور نہ ہی من پہ لگا بیٹھنا، تو نردوش ہے۔ تیرا میرا ملن ایسے ہی پرالبتہ اسی کارن تو میرے مچوے پہ پہنچا۔ اچھا اب بول تو یہ سیام بھرن چلا کاہے کو اوڑت ہو؟ اس نے میرے کالے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرے بابا نے پہنایا۔ تم تو جانت ہو، پھر کاہے کو پوچھت ہو؟ میں نے جواب دیا، کلیان ہو کلیان ہو۔ کہتے ہوئے اس نے پھر آنکھیں موند لی تھی۔